اللہ تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انہیں اچھے عمل کیے، وہ اس سے مستثنا ہیں، وہ جہنم کے گڑھے میں نہیں جائیں گے. ان کے لیے تو بے حد اجر ہے، ان کے لیے تو اتنا اجر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یعنی ان کے لیے جنت ہے. اب غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ والتین کی ان آیات میں الا الذین آمنوا فرمایا، الا الذین عملوا الصالحات وآمنوا نہیں. اگرچہ واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، الواو لمطلق الجمع لا للترتیب، لیکن الاہم فالاہم کے قاعدے کے مطابق جو بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، فصاحت اور بلاغت کا تقاضا جو ہوتا ہے، اس کو مقدم بیان کیا جائے. آمنو پہلے فرمایا، عامل الصالحات بعد میں فرمایا. سورۃ والتین نے بھی ہماری رہنمائی کی، ایمان پہلے ہے اور نیک عمل بعد میں. میرے خیال میں مزید آپ پریشان ہو گئے کہ سورۃ والتین بھی بہت سے حضرات کو یاد نہیں ہوتی، تو لیجئے والعصر سے تو پریشانی نہیں ہوگی. کتنا چھوٹی سورت ہے، یاد کرنے میں آسانی. مضامین دریا درکوزہ کے طور پر اس صورت میں پورا دین، پوری شریعت آ گئی. چند لفظوں میں اللہ نے بیان فرما دی. والعصر، واو قسمیہ، مجھے قسم ہے نماز عصر کی. والعصر دوسرا معنی، مجھے قسم ہے گردش زمانہ کی. والعصر اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے محبوب کے پاک زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، الانسان الف لام استغراقی بمعنی جمی، بمعنی کل، مفید استغراق، مفید عموم. اے ان کل الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، بہت خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں. سارے ڈر گئے کہ شاید یہ وعید ہم سب کو سنائی جا رہی ہے. فوراً فرمایا الا الذین. میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید آپ کو یہ صورت یاد ہوگی، یا تو بارش نے آپ کو قلفی بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا ہے، یا گرمی نے آپ کو پگھلا دیا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اسی طریقے سے بیان فرمایا. ہاں جو ایمان والے ہیں، جو نیک عملوں والے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ تو فائدے میں ہیں. ان کو کوئی گھاٹا نہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں، ان کو کسی خطرے کا سامنا نہیں ہوگا، وہ تو کامیاب ہوں گے. قرآن مجید کی یہ سب آیات اس بات کی دلیل ہیں، ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں. نیک عمل قبول نہیں ہوتا جب تک ایمان صحیح نہ ہو، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، جب تک عقیدہ درست نہ ہو. میں یہ دیکھ رہا ہوں پڑھا لکھا ماحول اتنا مجھے نہیں لگ رہا، تو چلیے ایک آسان سی مثال میں ایسی پیش کرتا ہوں جو ان پڑھوں کو بھی سمجھ میں ہے. مجھے یہ فرمائے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے، جس کے محل کے ہر طرف دروازے تھے، جس کے محل میں ضروریات زندگی کا پورا سامان ہر وقت مہیا رہتا تھا. اور ایک منگتا، سائل، فقیر، بھکاری اگر ایک دروازے سے آیا تو وہ جھولی بھر کر دیتا. وہی فقیر دوسرے دروازے سے آیا تو اس نے منہ نہیں بسورا، تیبری نہیں بدلی، یہ نہیں کہا فقیر صاحب معاف کرو ابھی تو لے کر گئے، بلکہ اس نے دوبارہ اس کی جھولی بھر کر دی. اگر تیسرے دروازے پر آیا تو پھر اس نے اس کو خالی نہیں موڑا، بلکہ کچھ نہ کچھ دے کر اس کو روانہ کیا. ایک ہی فقیر جب اس کے ہر دروازے سے آیا تو اس نے کبھی اس کو نہ نہیں کہی، بلکہ ہر دفعہ، ہر بار اس فقیر کو اس نے راضی کر کے بھیجا. میرے حضرت سے کسی نے سوال کیا تھا، حضور غزالی زمان سے غیر مسلم نے، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سب سے بڑے سخی ہیں، حضور سب سے بڑے سخی ہیں. حضور سخی ہیں تو ایسی مثال پیش فرمائیں، حضور کا محل ہو، اتنا دروازے ہوں، اور ہر دروازے سے فقیر لینے کے لیے آئے، حضور جھولیاں بھر بھر کر دیتے ہوں. میرے حضرت نے برجستہ فرمایا تھا، فی البدیہہ جواب دیا، فرمایا کئی دروازوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے جس کی ایک دروازے سے پیاس نہ بجھے، ایک دروازے سے بھوک نہ مٹے. میرے نبی کا ایک ہی دروازہ ہے، جس کو ایک قطرہ مل گیا، جس کو ایک ذرہ مل گیا، قیامت تک کے لیے اسے کہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
وہ یہ ہے، یہ بڑا سخی، اس کو کہتے ہیں حاتم، حاتم طائی، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہیں پہ پڑھا ہوگا، اور آج بھی اس کا نام ضرب المثل ہے کہ جب کسی کی صحابت کو بیان کرنا ہو تو اسی کا نام لے کر کہتے ہیں یہ تو وقت کا حاتم ہے، یعنی اتنا بڑا سخی ہے جیسے اس زمانے کا حاتم ہو جائے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، اتنا بڑا سخی ہونے کے باوجود، اتنا بڑی سخاوت کے باوجود حاتم طائی پکا جہنمی ہے، پکا دوزخی ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی حضور کے دور میں تھے، سرکار کے دربار میں پہنچ گئے، کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی اختیار کی، حضور کے صحابی بن گئے، شرف صحابیت ان کو حاصل ہو گئی۔ اب باپ اتنا بڑا سخی ہونے کے باوجود جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، لیکن بیٹی اور بیٹے نے اتنا سخاوت نہیں کی، لیکن وہ جنت کے مالک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حاتم طائی نے سخاوت تو کی، نیک عمل تو کیا، لیکن اسے ایمان حاصل نہیں تھا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ کرسچین تھا، وہ انگریز تھا، وہ نصرانی تھا، وہ عیسائی تھا۔ اس نے حضور کا نام تو سنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ندا تو پہنچی، سرکار کی دعوت تو پہنچی، لیکن حضور علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، حضور کی غلامی اختیار نہیں کی۔ یہ آسان سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، السخی حبیب اللہ، حدیث کا مضمون ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ کو پیارا کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ عمل تو اس کا اچھا تھا لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ تو معلوم ہے جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد میں اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں پوری تفاصیل میں نہیں جا سکتا، تمام پہلو آپ کے سامنے رکھ سکتا، قلت وقت کے پیش نظر اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس ہستی کا فیصلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اصولی طور پر آج کے گئے گزرے دور میں بھی کلمہ پڑھنے والے کم از کم اس نقطے پر متفق ہیں کہ مدینے والا جب کوئی فیصلہ کر دے تو اصولی طور پر کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ سرکار کا فیصلہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے حوالے سے یہ سمجھ لے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک وسلم نے اس حوالے سے کئی مواقع پہ خطاب فرمایا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، دیگر کتب احادیث، از قسم تخریج، از قسم نقل، اور متعدد صحابہ کرام بطوروں کے متعددہ بالفاظ مختلفہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، زبان رسالت نے یہ لفظ ارشاد فرمائے۔ میں تمام طرق کو، یہ مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ فرمائیں، میں تمام طرق کو ملا کر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، وہ قسم یا، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کس کے قبضہ قدرت میں جان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو معنی یہ ہوگا مجھے اللہ کی قسم، قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ سرکار۔ اچھا مجھے یہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں یاد فرمائی؟ صحابہ کرام جب سامعین تھے، سرکار کے سامعین تھے، حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں قسم تو اٹھائی جاتی ہے کسی کو یقین دہانی کرانے کے لیے، کسی کو تسلی دینے کے لیے۔ یہ مسئلہ صحیح ہے۔ ایک دکاندار جب یہ کہتا ہے سودا اتنے کا ہے، گاہک بحث کرتا ہے، وہ کرتا ہے خدا کی قسم میں نے اتنے میں خود خریدا ہے، میں تم سے کچھ بھی وصول نہیں کر رہا۔ تو قسم اس لیے اٹھائی کہ گاہک کو یقین ہو جائے کہ میں نے نرخ صحیح بتایا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے اس میں تجاوز نہیں کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر کیا صدیق اکبر کو شک تھا؟ فاروق اعظم کو شک تھا؟ عثمان غنی کو شک تھا؟ حیدر کرار کو شک تھا؟ آپ بولیں گے تو آپ کی یہی گواہی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی
قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی، آپ کے لیے سند بن جائے گی نبی کی غلامی کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں